ماہر نصیراللہ خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. نصیراللہ صاحب بہت شکریہ ایئروائے کو اپنے وقت دیا. سر کہیے گا کتنی بڑی اچیومنٹ ہے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کہ ہم روایتی طریقوں سے ہٹ کر جدید بنیاد پر زراعت پر منتقل ہو رہے ہیں؟ جیسے آپ کو نام سے ظاہر ہے کہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم جو ہے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ایگرو ڈیولپڈ انڈسٹریز آپ دیکھیں گے دنیا میں جو بنیادی چیز ہے ایگریکلچر کے لیے وہ زمین ہے جی. اور جب تک فارمر کو یا گورنمنٹس کو یا پالیسی میکرز کو اپنی بیسک ریسورس کی ہیلتھ کا انفارمیشن نہیں ہوئے گی اس وقت تک آپ اس کے اوپر نہ تو کوئی سسٹینیبل پالیسی بنا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہم نے پر ایکڑ ییلڈ انکریز کی باتیں کرتے ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتی. تو یہ جو انیشیٹو ہے اٹس اے گریٹ انیشیٹو. میرے خیال میں یہ آج سے 20 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ بہت سارے ملکوں نے آج سے 30 سے 40 سال پہلے یہ کام کر لیے ہوئے تھے. ایز یو نو چائنا نے 770 ملین لوگ جو ہیں وہ پاورٹی سے باہر نکالے. The only reason was they were having land information and management system and same is in US, Canada, کسی کنٹری میں آپ چلے جائیں. تو یہ جب تک آپ کو آپ کے لینڈ ریسورسز جو ہیں ان کی انفارمیشن نہیں ہوئے گی اس کے ییلڈنگ پوٹینشیل کا پتہ نہیں ہوگا اس کے اوپر کون سی مشینیں چاہیے اس کے لیے کون سے ان پٹس ریکوائرڈ ہیں کس قسم کے سیڈ کس قسم کی کراپس کو وہ سپورٹ کرتی ہیں اس وقت تک آپ جو فوڈ سیکورٹی کے چیلنجز ہیں ان کو میٹ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک سو دس از اے ویری گڈ انیشیٹو اور آئی اپریشیٹ آل دا مینجمنٹ جنہوں نے یہ پاکستان میں آئی تھنک سو اٹس اے فرسٹ ٹائم کہ ایک انٹیگریٹڈ جو ہے وہ ماڈل کے طور پر ایگریکلچر کی سپورٹ کے لیے یہ لوگ آئے ہیں آگے اور یہ واقعی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہم شامل گفتگو کر رہے ہیں خالد کھوکر صاحب جو کہ صدر کسان اتحاد ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ. براہ راست آپ کا تعلق ہے اس چیز سے. مجھے بتائیے گا 9 ملین ہیکٹر سے زیادہ کا علاقہ ہے جو کہ ابھی تک کلٹیویٹ نہیں ہوا ہے. کتنی جلدی یہ شرمندہ خواب ہو سکے گا کیونکہ ایک بہت بڑا یہ ٹارگٹ ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر ہم اس کو اکمپلش کر جائیں تو. شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں یہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم جدید زراعت کے لیے گیم چینجر ہوگا اور اس وقت ہماری جس حساب سے ہماری ہر سال آبادی بڑھ رہی ہے ہم ایک نیا نیوزی لینڈ جو سنگاپور کی برابر آبادی ایڈ کر رہے ہیں لیکن ہماری ایگریکلچر میں اتنی گروتھ نہیں تھی. ہمارے پاس جو غیر آباد رقبے پڑے ہیں اس کو آباد نہیں کیا گیا. اب اس سسٹم آنے سے کاشتکار کو جو سب سے بڑی سہولت ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ساری فصل کو مانیٹر کر سکے گا. ٹھیک مڈل مین کا کردار اس سے ختم ہوگا. کاشتکار کو یعنی کہ جو مڈل مین لوٹتا ہے وہ کم از کم اس سسٹم کے تحت وہ چیزیں بھی نہیں ہوگی. پھر یہ کہ پیسٹ کاؤنٹنگ کرنی ہے. ایک بندے نے باہر میں کپاس لگائی ہوئی اور لاہور میں بیٹھا تو لاہور اپنے گھر بیٹھ کے ایپ پہ جا کے وہ اپنی پیسٹ کاؤنٹنگ کر سکتا ہے زمین کا تجزیہ کروا سکتا ہے. یہ ہمارے خیال میں تو بہت بڑا گیم چینجر ہے. پھر یہ ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ آنے سے ایک زراعت میں انقلاب آئے گا. باقی لوگ بھی اس سے سیکھیں گے. ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ ایک ملک میں ایک نئی ڈائیو چلا رہے ہیں. آپ کے پاس ڈائیو بات ہے باقی بسیں ساری ویسے ٹھیک ہو گئی. تو کارپوریٹ فارمنگ سے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں کے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اور خصوصاً جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی گئی ہے اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ اب ایک چھت کے نیچے سب کو ملے گا یعنی کہ اس کو کسی اور جگہ پہ نہیں جانا پڑے گا. ون ونڈو آپریشن ہوگا جو بھی انویسٹر آئے گا. تو جب انویسٹر کا اعتماد بڑھے گا تو اس کے اعتماد سے جب وہاں سے ایگریکلچر پہ انویسٹمنٹ کرے گا تو یہ ایگریکلچر بہت آگے جا سکتی ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے خزانے دیے ہیں زراعت سے. ہمارے پاس میدانی زمین ہے ہمارے پاس دریا ہے ہمارے پاس پہاڑ ہے ہمارے پاس چولیستان ہے ریگستان ہے سمندر ہے. ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے لیکن ایک ول کی کمی تھی. اب اس عربی چیف صاحب کی وجہ سے اب وہ ول ہم میں آ گئی ہے. اب جس ول سے وہ کام کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہائیبریڈ سیڈ آئے گا ہر فصل میں. ہائیبریڈ سیڈ سے آنے سے دیکھیں ہمارے پاس 2 چیزوں کا ہم نے ہائیبریڈ سیڈ کاشت کیا ہے. ایک چاول میں اور ایک مکئی میں. تقریباً ہماری ڈبل سے زیادہ فصل ہوگی. جو ہم 40 من مکئی لیتے تھے اب 120 من لے رہے ہیں. جو ہم چاول لیتے تھے 30 من وہ اب 110-15 من لے رہے ہیں. تو باقی اسی طریقے سے جب ہم جدید ٹیکنالوجی لائیں گے جدید ریسرچ ہوگی ریسرچ پہ انویسٹمنٹ ہوگی پھر ایک جگہ پہ بیٹھ کے سارے پورے پاکستان کو مانیٹر کیا جائے گا جی تو اس سے ایک گیم چینجر ہوگا. جی آج دیکھیں نا ہم 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خالد کھوکر صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. ماہر معاشیات خرم شہزاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. خرم صاحب بہت شکریہ اے آر وائی کو آپ نے وقت دیا. لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ سسٹم پاکستان کی زراعت کو اوپر لے جانے میں کتنا ہیلپ فل ثابت ہوگا؟
جی دیکھیں، میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ جو ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے، آپ یہ ایک ٹکر بھی چلا رہے ہیں اور بہت صحیح ٹکر ہے کہ 36-7% جو ہے ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ فوڈ ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 25% حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈیوس کرتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ $87 بلین تک کا سائز جو ہے ایگریکلچر کا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے یہ جو فوڈ میں یا ایگریکلچر کراپ میں ایفیشنسی ہے، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہمارا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنا جو پوٹینشیل ہے وہ تقریباً کوئی $25 بلین کا تو اکیلا صرف ایگریکلچر کا ہمارا پوٹینشیل ہے. اگلے کچھ سالوں میں اگر ہم صحیح سے اس کو ایکسپلائٹ کریں تو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک طرف آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ $30 بلین کی ہے، مشکل سے ایگریکلچر الون جو ہے وہ $25 بلین جو ہے وہ ایڈ کر سکتا ہے اگر اس میں ایفیشنسی لایا جائے سسٹم میں. وہ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو آ سکتی ہے دنیا بھر میں، جو کہ پروڈکٹیوٹی کریٹ کرتا ہے، فارمرز کو اپ گریڈ کرے، ان کی پریکٹسز کو اپ گریڈ کرے، نئے طریقے لے کر آئے. کارپوریٹ فارمنگ کی بات ہو رہی تھی، اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے ہماری ایگریکلچر میں جس کو ٹیپ نہیں کیا گیا. نہ صرف ہماری لوکل غذائی جو ضروریات ہیں پوری ہو سکتی ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، مائیں ہیں، میل نیوٹریشنڈ ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں؟ اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے فوڈ انسیکیورٹی کا ہے. اور اس طرح کے سسٹمز میں اگر واقعی ایگزیکیوٹ کر لیا جائے، اس طرح سے پلان ہو رہا ہے، اس میں اینالیٹکس ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں ہم اپنی ینگ یوتھ کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں، تو میرے خیال میں بہت بڑا پوٹینشیل ہم جو ہے آنے والے سالوں میں. اور اس میں انویسٹمنٹ ہے سب سے بڑی بات کی، جیسے مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بات کی گئی، وہ سب سے زیادہ اپنی فوڈ سیکورٹی کو دیکھتے ہیں، پاکستان کی طرف ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں. چائنا کی میں بات کرتا ہوں کہ چائنا سی پیک کے اندر سب سے بڑا حصہ جو اب کرنے جائے گا وہ فوڈ سیکورٹی کا ہے، کیونکہ چائنیز جو لینڈسکیپ ہے اس میں فوڈ سیکورٹی ہی سب سے بڑا اب نیکسٹ بڑا چیلنج ہے. تو پاکستان، آپ کو بتاؤں، میں ایک خالی پروڈکٹ آپ کو بتاتا ہوں، ریڈ چلیز کی میں بات کرتا ہوں. وہ انڈیا سے جو ہے بہت زیادہ مقدار میں ریڈ چلیز امپورٹ کرتا ہے چائنا. تو وہ پاکستان کیوں نہیں پورا کر سکتا؟ جب چائنا اور انڈیا کی جو ہے تعلقات اگر بہتر نہیں تو ہم کیوں نہیں کیپٹلائز کر سکتے؟ وہ کیسے ہوگا؟ ہم اپنی فوڈ ایفیشنسی بہتر کریں اور یہ اس طرح کے سسٹمز کو امپلیمنٹ صحیح طریقے سے کریں. آل انکمپیسو آپ کا سسٹم ہو 360 ڈگری. تو میرے خیال میں اس میں ایفیشنسی آنے کی ضرورت ہے، اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم باقی ایک جو ہے صحیح سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کو بڑھانا ہوگا اور جدید زراعت کے فروغ کے لیے یقیناً یہ اہم قدم ہے، جیسا کہ نصیر اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 20 برس قبل ہی اس کو شروع ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال دیر آئے درست آئے. ناصر شاہ بخاری صاحب، نصیر اللہ خان صاحب، خالد کھوکھر صاحب اور خرم شہزاد صاحب، آپ چاروں کے وقت کا بے حد شکریہ.